قبول نہ کرے، دین میں جبر اور زبردستی نہیں۔ تو دنیا کا کافر، میں نے قبیلے والوں کو دعوت دی، ان پر میں نے جبر نہیں کیا، میں نے کہا اسلام قبول کر لو اور قرآن امین تمہاری بھوک ختم کر دے گا۔ اللہ کی قدرت، میرے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے علاقے میں کاٹ پڑ گیا ہے، نئے مسلمان پریشان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کیا، ہمارے اوپر پریشانی آ گئی۔ پھر میں نے سبق روک دیا۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت العنکبوت، یہ میں نے 20واں پارہ سورت العنکبوت پہلی پہلی آیات کھولی ہوئی ہے، زیارت کرتے ہیں سارے بھائی۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے، ہم نے ایمان قبول کیا، ہم پر امتحان نہیں آئے گا۔
تاریخ طے کر دی. میں آپ دوستوں کو مثال دیتا ہوں. یکم تاریخ یہ فارغ پر ہے. مثال کے طور پر یکم تاریخ کو واپسی ہوگی. زید نے سونا دے دیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا بتو کو دے دیا. نئے مسلمان ہونے والوں نے یہ سونا جا کر تقسیم کر دینا. اب آیا سبق. زید کہتا ہے یکم تاریخ آنے میں 2-3 دن باقی تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچا. اب دیکھنا میری طرف ہے ساتھیوں نے, اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ چاہتا ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر تھی. چادر کے دونوں کونے نیچے لٹکے ہوئے تھے. یکم تاریخ میں 2-3 دن باقی تھے. زید نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ لیا. جھٹکے دینے شروع کر دیے. گلے کان میں ہاتھ ڈالا, کھجورنا شروع کر دیا اور کہنے لگا اللہ تخزینی حقی, میرا قرضہ کیوں واپس نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ دوست میری بات سمجھ رہے ہیں, قرضہ دینے والی تاریخ آ گئی تھی. آپ آنا بھی نہیں کرتے, میں پریشان ہو گیا ہوں. قرضہ دینے والی تاریخ آ گئی تھی, ابھی تو 2-3 دن باقی تھے. اللہ تقدینی حقی. عبد المطلب کے خاندان والوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربہ جان کا نام لیا. عبد المطلب کی برادری والوں, تمہیں قرضہ لینے کا طریقہ آتا ہے, دینے کا نہیں آتا. کیوں میرا قرضہ نہیں لیتے؟ چادر کے کونے پکڑ کر جھٹکو رہا ہے. گریبان میں ہاتھ ڈال کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بدتمیزی کر رہا ہے. بس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے, تلوار کی آنکھ سے نکال لی. فرمانے لگے اور دشمن خدا, تو رحمت للعالمین کے ساتھ کھڑا ہے. چادر جو پکڑی ہوئی تھی, اگر تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ ہوتا, میں تلوار کا وار کر کے تیری گردن قلم کر دیتا. تیری یہ جرأت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر تم جھٹکے دے, آپ سے بدتمیزی کرے. لیکن افسوس یہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے. اگر میں نے تلوار ماری, تیری گردن کو قلم کیا,
جا پہنچے، تمام مخالفین نے، تمام ان دشمنوں نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ لیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ آمد سچا نبی ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ حوالہ ہے، میں نے وہی رکھی ہوئی ہے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، سچا پیغمبر نہیں مانتے، سچا رسول نہیں مانتے، جب سچے نبی کو ہم نہیں مانتے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا۔ ہم سے کلام پرست برداشت نہیں ہوتا، بادل پھٹ گیا اور پانی ہی پانی، یہ برداشت نہیں ہوتا، پتھروں کی بارش۔ ہمارے میاں والی کے ساتھی امداد لے کر بڈیر پہنچے، بڈیر کے اندر جو نقصان ہوا، میرے شاگرد بھی اس میں شامل تھے، مجھے آ کر کہا واپس استاد جی اتنے بڑے بڑے پتھر لڑک کر آئے کہ جن کو بڑے بڑے ڈبر اور برینے بھی نہیں ہلا سکتی تھی، یہ پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں۔ اچھا میں نے پھر سبق روک دیا، آپ کے گھر بتاؤ، جن دوستوں نے حج کیا عمرہ کیا اللہ بار بار توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ بندہ جب مینار کی طرف جائے، راستے میں بورڈ لگا ہوا ہے وادی المحصر، بورڈ لگا ہوا ہے، اس وادی میں سے جلدی جلدی گزرنا ہے۔ یہ وادی محصر میں وادی ہے جس میں اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ یمن کا بادشاہ عمرہ ہاتھی لے کر آیا، بیت اللہ شریف کو گرانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان جناب مطرب کے اونٹ چڑھ رہے تھے، عمرہ کے لشکر والوں نے اونٹوں پہ قبضہ کر لیا۔ جناب مطلب قریشیوں کے جب سرکار لے کر وادی محصر میں جا پہنچے، عمرہ یمن کا بادشاہ مہربانی کر لشکر والوں کو کہہ میرے اونٹ واپس کر دے۔ عمرہ نے کہا عبد المطلب ہاشمیوں کے سردار، آپ کے علم میں ہے میں کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں، اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا عمرہ ہاتھی تو ہم مکہ والوں نے پہلے دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، یہ فرسٹ چانس ہے، پہلا موقع ہے، ہم مکہ والے ہاتھی دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، اب سبحان اللہ کہنے میں کفر نہیں کرنی۔ آپ دوستوں نے جناب عبد المطلب نے کہا تو کعبے کو گرانے آیا ہے، میرے اونٹ واپس کر دے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ عمرہ نے اونٹ واپس کرا دیے، 200 اونٹ واپس لے کر جناب عبد المطلب آئے، 200 اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت مکہ مکرمہ کے غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیا۔ صبح جب عمرہ نے ہاتھیوں کو چلانا چاہا کعبے کی طرف، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ آپ دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میرا تو عقیدہ یہ اللہ کر سکتا ہے، آپ کا کیا عقیدہ اللہ کر سکتا ہے؟ ہاتھیوں کا رخ پھیرتے ہیں، ہاتھی توڑنا شروع کر دیتے ہیں، کعبہ شریف کی طرف جب منہ کرتے ہیں زمین قدم پکڑ لیتی ہے۔ اسی دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے، جماعتوں کی جماعت
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچ میں، پاؤں میں، پنجوں میں دال کے دانے کے برابر پتھر تھے، بالکل جیسے چھڑا ہوتا ہے، اور پتھر بھی کون سے تھے؟ من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر. کچا ڈھیلا لگ جائے، کچا بٹا، کچا ڈھیلا لگ جائے، زخم ہو جائے. کچی چیز کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا. دال کے دانے کے برابر آگ پر پکے ہوئے پتھر بارش کی طرح برسانے شروع کر دیے. میرا جملہ خیال سے سننا بڑے بولے. جس ظالم کو پتھر لگتا گیا تو ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا. لوگ تو کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے پیار کروا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے پیار کروا سکتا ہے. میرا میرے قابل کا عقیدہ یہ ہے، باغ کیا چیز ہے، اللہ چڑیوں سے ہاتھی کروا سکتا ہے. پتنی آپ میری شرح کی سمجھیں گے کہ نہیں؟ میں آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. تھی مانجل زیر پہ زبر نہ بن، زیر کرنا چاہیے، زیر نیچی ہوتی ہے. تھی مانجل زیر پہ زبر نہ بن، متا خالق پیش چپاوی اُنی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر، متا کر خدا داوی. دھن دولت رب کھس کے تیری مت کر کرتے بنواوی. اُنی کار اگر تو ڈرون خاکی شاد رب رحمت فرماوی. آئیے صبر پر پتھروں کی بارش نبی محسن میں برسی تھی ابرہ کے لشکر پر، لیکن مکہ والوں نے عبرت نہیں پکڑی. پھر بھی کہہ رہے اللہ انت علینا حجارۃ من السماء. سچے نبی کو ہم نہیں مانتے، پتھروں کی بارش برسائے. نمبر 2 امیتنا بعذاب الیم. اللہ ہمیں دردناک عذاب دے کر برباد کر دے. دردناک عذاب ہمیں منظور ہے، سچے نبی کو نہیں مانیں گے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن لی، میرا جواب بھی ضرور سننا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ہائے ہائے کیا ہلت ہے، کاش آپ عربی گرامر سے واقع ہوتے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. دیکھنا میری طرف تمام دوستوں نے، میرے محبوب آپ کے دشمن پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، دردناک عذاب مانگ رہے ہیں. میں اللہ پتھروں کی بارش برسا دیتا، دردناک عذاب نازل کر دیتا، لیکن نہیں وانت فیہم. جتنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وجود، آپ کا قیمتی جسم ان دشمنوں میں موجود ہے، آپ کے جسم مبارک کے ہوتے ہوئے میں اللہ آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دوں گا. یہ ایسا قیمتی وجود ہے جتنے تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود رہے، اللہ نے مانگنے کے باوجود دشمنوں کو بھی عذاب نہیں کیا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا قصیدہ ہے. یہ میرے قصیدے سے سمجھ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی جسم
پسینے کے قطرے شیشی میں کیوں جمع کر رہی ہو؟ حضرت میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حضرت ہاں ربک نجلہ فی دیبنا وہمتی الطیب رواه مسلم. آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو کے اندر ملا ہوگی. جس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں ساری دنیا کی خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
زیادہ دینے ہیں، واہ بھائی واہ۔ مقام کے قریب پہنچے، زید کھڑا ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چل۔ کیوں؟ کھجوریں نہیں لینی؟ زید نے کہا نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، مجھے ساری نشانیاں آسمانی کتابوں والی سامنے نظر آ گئی۔ دو نشانیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آسمانی کتابوں میں نشانی لکھی ہوئی تھی، میرا آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا جو بندہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، آمنہ کے لال کا حوصلہ زیادہ ہوتا جائے گا۔ نمبر دو، جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدکلامی کرے گا، آمنہ کے لال میں صبری نہیں کریں گے، صبر سے کام لیں گے، صبر بھی بڑھتا جائے گا، حوصلہ بھی بڑھتا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتوں نے کہا تعاون کیجیے حضرت، میں قبیلے والوں کو جا کر امداد دوں، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کوئی چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں تھی، مجھے تو چانس مل گیا، میں یہ نشانیاں چیک کرنا چاہتا تھا، میں نے کرنے کی عمل کر دی، آپ نے قرضہ لے لیا، تاریخ مقرر ہو گئی، میں یہ کم تاریخ میں مثال دے رہا ہوں، یہ کم تاریخ سے 2-3 دن پہلے آیا اور میں نے کرنے کا مطالبہ شروع کر دیا، چادر مبارک پکڑی، جھنجھوڑنا شروع کر دیا، جھٹکے دینے شروع کر دیے، نشانی مجھے سمجھ آ گئی، میں بدتمیزی زیادہ کرتا گیا، آمنہ کے لال کا حوصلہ زیادہ ہوتا گیا۔ چل میرے ساتھ واپس۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، زید واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی چیخ اٹھا، اشہد ان لا الہ، سارے دوست صحابہ پڑھ لو، اللہ کے خاتمہ اسی کلمے پر اللہ ہمارا کر دے، اشہد ان لا زید نے کہا میں نے نشانی چیک کرنی تھی، نشانی میں نے چیک کر لی ہے، میری بدتمیزی بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھتا گیا۔ حضرت اللہ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے، میں اپنے مال میں سے آدھا مال آپ کی تمام امت کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ اب رجانا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال پوری امت کو کیسے ملے گا؟ تو اتنا کہ آدھا مال جن جن بندوں کو ضرورت ہوئی میں ان کو دوں گا۔ زید مسلمان ہو گیا، میں نے سبق شروع کیا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق عظیم یہ ہے جو بندہ زیادتی کرے، جو بندہ ظلم کرے، اس کو معاف بھی کر دو، الٹا احسان بھی شروع کر دو۔ آمنہ کے لال نے معاف بھی کر دیا، الٹا احسان کرنے کا حکم دیا، 20 کھجوروں کے زیادہ بھی اس کو دینے ہیں۔ یہ ہے اخلاق عظیم۔ ہم تو اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں